سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. وہ زبانی بھی سنا سکتا ہوں لیکن بہتر ہے کہ قرآنی آیات جیسے ہیں. اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا، عرض کیا اے میرے رب، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلے کی مانند سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھے، اور میری بیوی بھی بھانج ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث فرزند عطا فرما جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا لے. ارشاد ہوا اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ میری بیوی بھانج ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ضعف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں. فرمایا تعجب نہ کرو، ایسا ہی ہوگا. تمہارے رب نے فرمایا ہے یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پہ آسان ہے، اور بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں اس حالت سے کہ تم کوئی چیز ہی نہ تھے. یہ اس لیے آگے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا شروع ہو جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا. یہ ہمارا سب سے بڑا ان بچیوں کا مسئلہ ہے جی، الجھن ہے بہت بڑی جن کی اولاد نہیں ہوتی. اب یہ میں نے آپ کو، اللہ رب ہے، اللہ اگر حضرت زکریا علیہ السلام کا رب ہے تو اللہ آپ سب کا اور ہم سب کا بھی رب ہے. لیکن دیکھنا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کا کتنا ادب کرتے تھے، اللہ کی کتنی تابعداری کرتے تھے. کہ بیوی بھانج ہیں فرما رہے ہیں، آپ خود فرما رہے ہیں، اور میں کمزور سوکھ کے کانٹا ہو چکا ہوں. ہمارے ہاں شادی ہوتی ہے بچی کی، 3 مہینے سے چوتھا مہینہ نہیں ٹاپتا جی. لڑکی والے لڑکی کو خیال دیتے ہیں کہ ایک کاکا لگتا ٹھیک نہیں ہے تو میڈیکل چیک اپ کرو. لڑکے والے لڑکے کو خیال دیتے ہیں اس کاکی کا کچھ کرو، چیک اپ کرو. خیال دینا ہے نا، کوئی بھی دے دیتا ہے. اب وہ خیال کیا آپ کے ساتھ کرتا ہے، وہ آپ کے اندر عجیب قسم کی الجھن پیدا کرتا ہے. فیئرز، یعنی جس دن شادی ہوئی تھی اس دن تو یہ خیال نہیں تھا آپ کے پاس، تو اس کا مقصد ہے کہ یہ خیال بعد میں آیا کہیں سے. اور ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے سنسیئر ہیں کسی کو مشورہ دینے میں، تو پہلے تو اپنی سنسیئرٹی کو اس پیرامیٹرز پہ چیک کر لیں کہ کیا ہمارے اندر ہمارے خون میں ابلیس نہیں دوڑتا، کیا ہمارے اندر نفس کی شرارت موجود نہیں ہے. تو خیال تو وہیں سے آتا ہے نا. مثلا کہ تصادم کرا دو، کسی طرح خیال دو، الجھن بڑھاؤ، ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، ایک دوسرے پہ شک کرنے لگ پڑے، ایک دوسرے میں لڑائی ہو جائے. ایک بچی بیائی گئی میرے سامنے، اور 3-4 مہینے بعد میں اکثر پوچھتا تھا، وہ میرے پاس آتی تھی کہ یار اس کا کیا حال ہے تمہاری بہن کا. اس نے کہا وہ آئی ہوئی آج کل، بات آئی گئی ہوگی. مہینے 2 بعد میں نے پھر پوچھ لیا کہیں غلطی سے، میں نے کہا بیٹا بہن کا کیا حال ہے.
انہوں نے کہا ابھی وہ یہیں ہے. اب میرا ماتھا ٹھنکا. 2-2.5 مہینے ہو گئے, 3-5 مہینے شادی کو, یہاں کیا کر رہی؟ اس نے کہا اصل میں وہ اس کے گھر والوں نے, اس کے میاں نے بھیج دی ہے, تمہارے یہاں اولاد نہیں ہوتی, جاؤ جا کے اپنا علاج کرو. اب وہ پاگلوں کی طرح اس ڈاکٹر کے پاس اور اس ڈاکٹر کے پاس, جس سے مشورہ مانگو وہ ایک نیا خیال دیتا ہے, ایک نئی الجھن پیدا کرتا ہے آپ کے لیے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان مبارک ہے, مفتی سے بھی فتویٰ لے لو, آخر میں اپنے دل سے پوچھو, یہ دل تمہیں صحیح گائیڈ کرے گا. یہ مجھ سے سارے پوچھتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے, میں کہ بھائی جی میں کتوں تانوں کی مشورہ دے لوں. سو وہ 1 مہینہ اور گزر گیا, مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہوئی. وہ بچی نے مجھے فون کیا, مجھے اس کی آواز میں کچھ گڑبڑ لگی. بالآخر بات کھل گئی کہ اس فون کے 15 دن بعد اس بچی کو پہلی طلاق آ گئی. بہانہ کوئی بھی ہو. دیکھیں ہم نے زندگی میں ہمارے جو پیرنٹس سے, ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اس کا سب سے بڑی خوبصورتی کیا تھی, فیملی کے بڑے ہوتے تھے اور وہ کوئی آپس میں کچھ اس قسم کا کانفلکٹ ہو جاتا تھا تو بٹھاتے تھے, جھاڑیں ڈالتے تھے اور ہش اپ کر کے چلو گلے ملو, ہاتھ ملاؤ وغیرہ وغیرہ, ختم ہوئے تھے. وہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے. ایک ماں اور باپ کہ اگر 4-5 بچی ہوں اور وہ ایک کو بہت لاڈ کریں تو باقی 3-4 کیا سوچیں گے. سو ہم خود انتشار پیدا کرتے, ہم خود الجھنیں پیدا کرتے, ہم خود کیا, ہم بھول گئے کہ وہ جو آپ کا بچہ ہے وہ ایک انسان بھی ہے, ایک کمپوزیشن ہے, گوشت روح, یعنی 2 جہان ہیں ایک وجود میں, اور اس کو خطرہ ہے ابلیس سے, وسواس سے, ابلیسی وسواس سے, اور نفسی اوصاف اخلاقی گراوٹ کا سب سے بڑا تھریٹ ہے. اب جس بچی کو یہ خیال دے دیا, میں نے ان بچیوں کی حالتیں دیکھی, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس عذاب میں سے گزرتی ہے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ اس خیال کے ساتھ ایک نئی الجھن پیدا ہوتی ہے جب اس کو یہ لیبل کان سسرال میں سننے کو ملتا ہے کہ جی بس اتبھانج. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی پیار کرنے والی کاکی پروفیسر صبا, 59 سال کی عمر میں اولاد ہوئی, 59th ایئر میں, جو کہ ٹیکنیکلی میڈیکلی حضرت بی بی مریم علیہ السلام, اللہ نے فرمایا بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوگا. حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت بی بی سائرہ علیہ السلام, آپ دیکھو کہ کس میں بڑھاپے میں, کس عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. آخر یہ خیال آتا ہے تو الجھن بڑھتی ہے, اور الجھن پیدا کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک فورس ہے, نیگیٹو فورس, جسے نیگیٹو تھنکنگ کہتے ہیں. اس کا کام ہی یہ ابلیس وہ ایسا خیال جنریٹ کرتے ہیں, فیئرس ڈیولپ کرتے ہیں. کیوں وہ کامیاب ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو اپنے لیے صرف ایک حد تک رکھا ہوا ہے اپنی زندگیوں میں, اس سے زیادہ نہیں. جب ہم خوش ہیں, جب ہم ناچ رہے ہیں, جب ہمارے گھروں میں فنکشنز ہیں. وہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ میں ایک فنکشن میں ان کی بیٹی کی شادی تھی, جو لے پالک بیٹی تھی, تو میں تھا ساتھ, تو مجھے دیکھ کے تو مسکرائے, کہنے کہ سید بابا ساری رسمیں ہندوانہ ہیں ہماری, یہ آخر میں قرآن پاک لے کے آ جاتے ہیں, اور وہ بچی جو ہے پلیٹ میں سے چاول پیچھے کو مار رہی ہوتی ہے, وہ قرآن کو لگ رہے ہوتے. اس بے ادبی کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ٹشو پیک کو گرین کپڑے میں لپیٹ کے لے آؤ, قرآن کی توہین تو نہ کرو. سو ہمارے یہاں اگر اچانک کسی خوشی, کوئی ایسا فنکشن ہو, کوئی
یہ کہہ دے یار اللہ کا شکر ہے، اللہ دا نام بھی لیا کرو، سارے اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں ہے کون بندہ آ گیا۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں سے جب رب کو نکالا ہے، ابلیس نے ہم پہ قبضہ کر لی، اب وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا۔